اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کیوں کرتے ہیں یہ 2 دن ہم یہ پروگرام سوال و جواب کا؟ خاص طور پر صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہمارے دین کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم بڑے ممنون اور شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، مختلف سیمینارز، کانفرنسز میں آپ جاتے ہیں، جدید مسائل سے بھی آپ مکمل آگاہ ہیں۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ حشر اور آیات 20 اور 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ محمد منصور اختر صاحب، ان کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال، کیا قربانی کے جانور میں ایک حصہ عقیقے کا بھی رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، یہ جو بڑی قربانی جسے ہم کہتے ہیں، وہ جانور جن میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، تو اس کے اندر
علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ عبادت ہیں وہ ان کے اندر انجام دی جا سکتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ قربانی ایک عبادت ہے، عقیقہ ایک عبادت کی غرض سے کیا جاتا ہے. جی البتہ وہ کام جو کہ گوشت کے لینے کے مقصد ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی آدمی کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے گوشت کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 20 کلو گوشت چاہیے، تو اگر میں 2 حصے ڈال لوں گا تو مجھے 20-25 کلو گوشت مل جائے گا. اگر کوئی شخص اس نیت سے آتا ہے تو شرعاً اس شخص کو شامل نہیں کیا جا سکتا. اچھا. لیکن اگر وہ اس نیت سے آتا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اپنی واجب قربانی کر رہا ہوں، یا کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، یا میں عقیقہ کر رہا ہوں، تو شرعاً اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو جو اگر یہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، اب تو خیر قربانی کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اگر یہ عقیقہ کرنا چاہیں مستقبل میں، اگر کوئی بات ان کے ذہن میں ہو، تو قربانی کے بڑے جانور میں جب یہ حصے ڈالیں تو ایک حصہ یا 2 حصے عقیقے کی نیت سے اگر وہ ڈالنا چاہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے. عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلیئر، اجازت ہے. دوسرا سوال منصور اختر صاحب کا. کچھ لوگ گاڑیاں بک کرا لیتے ہیں، 3-4 مہینے بعد انہیں وہ گاڑی مل جاتی ہے، لیکن اس 3-4 مہینے میں اس گاڑی کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اسی لیے کراتے ہیں بک. تو کیا یہ اضافہ، یہ منافع، یہ جائز ہے؟ دیکھیے انیق صاحب، جو لوگ گاڑیاں بک کراتے ہیں تو گاڑیاں بک کرا کر اور گاڑیاں ملنے تک، چونکہ اس وقت پاکستان کے حالات معاشی طور پہ بلکہ پورے خطے کے، خاص طور پہ کرونا کے بعد سے بہت زیادہ دگرگوں ہیں، تو چیزوں کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو اگر آپ نے ایک چیز جنوری میں بک کرائی ہے تو ممکنہ طور پہ وہ اپریل میں یا مئی میں جا کر اس کی قیمت میں 10-15% اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر ایک اضافہ وہ ہوتا ہے جو کہ کسی سبب سے ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ نے جنوری میں گاڑی بک کرائی ہے، لوہے کی قیمت بڑھ گئی، امپورٹ ڈیوٹیز بڑھ گئیں، تو اب جو آدمی گاڑی بک کرا رہا ہے مئی میں یا کرا رہا ہے جون میں، تو اس کو 5-10% اوپر دینے پڑ رہے ہیں، جیسے کبھی ہوا ہے. تب وہ شخص جس نے جون میں گاڑی بک کرائی تھی، جب اس کی گاڑی نکل کے آئی تو اس کو گاڑی مثال کے طور پہ 30 لاکھ کی پڑی، اور اس وقت بازار میں جو نئی گاڑی بک ہو رہی ہے وہ 31 لاکھ کی ہو رہی ہے، تو اس کو 1 لاکھ روپے کا فرق آیا. تو یہ تو لینا شرعاً درست ہے، اس لیے کہ یہ بازار کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہے، اور شرعاً اس کے لینے کی اجازت ہے. قانوناً بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قانونی طور پر ایک جائز طریقے سے جنوری میں بکنگ کرائی مثلاً، اور 3-4 مہینے بعد جب گاڑی اس کے پاس آئی تو اس وقت تک گاڑی کی موجودہ قیمت بڑھ چکی تھی. اچھا. تو یہ بالکل ایسی ہے کہ جب آپ کوئی اور چیز خریدنے جاتے ہیں، عام بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، تو آپ نے پہلے خریدی ہوتی ہے تو سستی ملتی ہے، جو بعد والا خریدتا ہے اس کو مہنگی ملتی ہے. البتہ ایک اور صورت ہے جس کو ہمارے یہاں عرف عام میں رواج میں اون پر لینا کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو گاڑیاں ہیں، گاڑیوں کی چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو گاڑیاں آدمی کو فوری طور پہ نہیں مل پاتی ہیں. یعنی ایک شخص ہے وہ جنوری میں گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے، تو ممکنہ طور پہ وہ جنوری میں جو کوشش کر لے گا تو گاڑی اس کو شاید نہ ملے، اس لیے کہ جنوری میں جو گاڑیاں لینے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو گاڑی مثال کے طور پہ مل رہی ہے 2 مہینے بعد، فروری میں یا مارچ میں مل رہی ہے. اب یہ شخص چاہتا ہے کہ میں جنوری میں گاڑی خریدوں، تو اس کے لیے بدقسمتی سے ہمارے پورے خطے میں، پاکستان، ہندوستان، ادھر بنگلہ دیش میں ایک طریقہ کار لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ گاڑیاں زیادہ بک کراتے ہیں جا کے. یعنی کہ گاڑی کی بکنگ کو وہ بطور تجارت کے استعمال کرتے ہیں، جبکہ قانوناً وہ ڈیلرشپ بھی ان کے پاس نہیں ہوتی. کسی کے پاس مثلاً 2 کروڑ روپے پڑے ہیں تو اس نے جا کر 25-25 لاکھ کی 8 گاڑیاں بک کرا لیں. اب وہ گاڑیاں اس نے بک کرائی ہیں مثال کے طور پہ نومبر میں اور دسمبر میں 2021 میں. اب اس کو گاڑیاں ملنی شروع ہوئیں، کوئی جنوری 2022 میں ملی، کوئی فروری میں مل گئی، کوئی مارچ میں. اب جب کوئی شخص خریدار آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے مارچ میں گاڑی مل جائے، تو ڈیلر کہتا ہے جی گاڑی تو آپ ابھی بک کرائیں مارچ میں، تو آپ کو ملے گی 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد. تو ایسے لوگ جو گاڑیاں اپنی پہلے سے بک کرا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں آ کر، تو وہ لوگ آفر کراتے ہیں کہ اگر ہم آپ اگر ہمیں گاڑی کی موجودہ مارکیٹ کی قیمت سے 1 لاکھ روپے زیادہ دیں، جسے وہ کہتے ہیں ہاٹ کیش پر اگر آپ ہمیں کریں تو ہم آپ کو گاڑی دے دیتے ہیں، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. یہ اون پر گاڑی ملنا کہلاتی ہے. وہ چیزیں جن کی سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ اس کی شیلف پرائس یا اس کی جو ایگریڈ پرائس اس سے اوپر دینے کو تیار ہوتے ہیں. قانون کے تحت دنیا بھر میں اور پاکستان سمیت تمام ممالک میں یہ طریقہ کار منع ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے
کسی بھی چیز کی قیمتیں غیر معمولی طور پہ مصنوعی طور پہ بڑھنے لگتی ہیں. یعنی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے اندر سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اس کے اندر عام طور پہ یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ چیز فوری نہیں ملتی, اور جو فوری خریدار آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کچھ زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتا ہے, جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ مصنوعی طور پہ گاڑی بک کراتے ہیں. قانوناً اگر ایک آدمی جا کے گاڑی بک کراتا ہے تو وہ ایک شناختی کارڈ پہ ایک گاڑی بک کرا سکتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ 5 7 8 اپنے رشتہ دار دوستوں کے ملازمین کے شناختی کارڈ پہ گاڑیاں بک کراتے ہیں, اور وہ بظاہر کمپنی کے کاغذات میں یہ شو ہو رہی ہوتی ہیں کہ 8 الگ الگ لوگ ہیں, مگر ہوتا ایک ہی آدمی ہے. اس طریقہ کار کو چونکہ قانوناً بھی پسند نہیں کیا گیا, قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے, تو اس لیے علماء کرام اس طریقہ کار کو مکروہ قرار دیتے ہیں, ناپسندیدہ. اضافی قیمت اگر کوئی شخص لیتا ہے تو ہم اس کو حرام قطعی تو نہیں کہہ سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال یہ ٹریڈنگ ہے, لیکن ٹریڈنگ کا وہ طریقہ کار جو حکومت نے کسی مصلحت کے تحت پابندی لگا رکھی ہو تو اس کے اندر اضافی پیسے لینا, یعنی مثال کے طور پہ حکومت نے گندم کی, چاول کی اور فیول کی, الیکٹریسٹی کی قیمت کے اوپر ایک کنٹرول رکھا ہوتا ہے تاکہ غیر ضروری اس کی قیمتیں نہ بڑھیں. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے یہاں لوکل پروڈکشن ہے گاڑیوں کی, تو اس پر بھی حکومت نے ایک کنٹرول رکھا ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ خریدار ہیں وہ اصلی خریدار ہوں. اگر اس کے اندر ہر پیسے والا خریدار کے خریداری کے نام پہ گھس جائے گا تو پھر اس خود بخود گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ موقع کیا ہے. جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں جب رمضان آتا ہے تو ہمارے پاس چنے کی, بیسن کی اور شربت کی, چینی کی, کھجور کی طلب بڑھ جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے 2 ڈھائی مہینے پہلے, چاہے وہ کھجور کے اور اس کے بیوپاری نہ بھی ہوں, وہ بہت مقدار میں مال خرید کے بیٹھ جاتے ہیں, ذخیرہ کر لیں, ذخیرے کی سی کیفیت پیدا کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں قیمتیں چڑھنا شروع ہوتی ہیں. تو وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیچرل ڈیمانڈ سپلائی, ایک جو قدرتی طلب اور رسد ہے اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہوتی ہے. تو حکومت اس طرح چیزوں کو منع کرتی ہے کہ بھئی ایک شخص ہے, گاڑی کی ضرورت, ایک گاڑی چاہیے وہ لے لیں. اب اس نے 8 گاڑیاں جو بک کرائی ہیں تو یقیناً وہ 7 گاڑیاں, اگر وہ 8 گاڑیاں اس کو نہیں, کم سے کم وہ 1 گاڑی رکھے گا اور باقی 7 وہ بازار میں بیچنے آ جائے گا, اور جب قیمت چڑھے گی. اس وجہ سے اون پر خریداری کو حرام نہیں کہتے ہم لوگ, لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے, ناجائز اس معنی میں ہے کہ جب حکومت ایک مصلحت عامہ کے تحت کسی چیز کی پابندی لگائے تو اس پابندی کا خیال رکھنا وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ سمجھنا کہ ہمارے یہاں چونکہ حکومتوں کے معاملات میں لوگ ذرا سے اعتماد کم کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں حکومت کچھ بھی کہتی رہے وہ غلط ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, بہت سارے کام مصلحت کے تحت کیے جاتے ہیں. جیسے اسمگلنگ ہے, حکومت پابندی لگاتی ہے اسمگلنگ کو. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں, اگر جائز چیزوں کی اسمگلنگ ہے تو وہ تو تجارت کی ایک شکل ہے, لیکن حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے مثال کے طور پہ کہ جو لوگ پاکستان سے باہر کچھ سامان لانا چاہتے ہیں تو وہ خاص طریقے سے لائیں ورنہ نہیں لائیں, اور اگر کوئی لا رہا ہے تو وہ اسمگلنگ ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں اسمگلر, میں کوئی حرام چیز تو نہیں لا رہا, میں کوئی چرس اور ہیروئن تو نہیں لا رہا, میں تو کپڑا اسمگل کر رہا ہوں, میں تو سیب اسمگل کر رہا ہوں, میں اور چیزیں لا رہا ہوں. تو ان کے بھی عدم جواز کا اس معنی میں کراہت کا فتویٰ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ چیزیں فی نفسی ہی درست ہیں, ان کی خرید و فروخت, ان پہ حاصل کیا جانے والا نفع منع نہیں ہے, لیکن جب حکومت نے پابندی لگائی ہے مصلحت کے تحت تو آپ اس مصلحت کو توڑ کر اور اجتماعی طور پر نقصانات کریں. اور اس کے ایسے نقصانات ہیں جس کے پر 2 رائے نہیں ہے, سارے جتنے بھی لوگ ہیں متفق ہیں. ریاستی قوانین کی پاسداری ہوگی, وہاں تو معاملہ اسمگلنگ کا ہوگا نا مفتی صاحب. یہاں معاملہ یہ ہے کہ 25 لاکھ میں گاڑیاں بک کر دیں, زیادہ پیسے نہیں دینے پڑے. اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا نا کہ 2 کروڑ روپے ہیں, 8 گاڑیاں بک ہو گئیں, کہ جناب والا آپ یہ گاڑیاں مجھے 30 لاکھ میں دے دیجئے, تو یہ 5 لاکھ روپے جو فی گاڑی میں کما رہا ہوں یہ حرام ہوگا یا حلال؟ نہیں, ہے تو حلال ہی, اس کو ہم حرام سود کے معنی میں نہیں کہیں گے. اچھا, لیکن اس کام میں آدمی گناہگار ہوگا. اصل میں فقہائے کرام نے ایک بحث یہ کی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ حکومتی پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس سے ذرا سا چیز زیادہ واضح ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نکاح کرتا ہے, عاقل بالغ شخص سے ایک عاقل بالغ عورت سے نکاح کرتا ہے, لیکن وہ اس نکاح کو رجسٹر نہیں کراتا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نکاح کے بعد ہونے والا تعلق جائز ہے یا ناجائز ہے, اور رجسٹریشن نہ کرانے کی صورت میں کیا حکم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعلق شرعاً جائز ہے, لیکن رجسٹریشن نہ کرانے کی وجہ سے حکومت کے ایک انتظامی حکم کی جو کہ جائز مصلحت کے تحت رکھا گیا ہے, خلاف ورزی کی کرنے کی وجہ سے شخص گناہگار ہوگا, اور قابل تعزیر بھی اگر حکومت نے کوئی جرمانہ رکھا ہے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کی قید. یہی حکم یہاں پر بھی ہے کہ اگر ایک کام تجارت کی سطح پہ ہو رہا ہے اور جائز کام ہے
لیکن حکومت نے کسی مصلحت کے تحت اس کو منع کر رکھا ہے اور پھر بھی لوگ اس کو کر رہے ہوں، تو اس کام کا نفع جو ہے وہ جیسے سود حرام ہے یا ڈکیتی کا مال حرام ہے یا لوٹ کھسوٹ کا مال حرام ہے، ایسا تو حرام نہیں ہے یہ، اچھا اس لیے کہ ہے بہرحال تجارت اور اس میں لیا جا رہا ہے نفع، لیکن یہ طریقہ کار جس کو ہم ناپسندیدہ قرار دیں گے اور ناجائز قرار دیں گے کہ اس کے نتیجے میں وہ تجارت کا نفع تو ٹھیک ہے لیکن یہ عمل پر یہ شخص گناہ گار ہے، تو اس کو ہم فرق کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص قانون کا توڑنے والا ہے اور غلط طریقے سے کمانے والا ہے، اس کے معاملے میں کراہت ہے۔ البتہ اس کی آمدنی کو جیسے ہم سود کو حرام کہتے ہیں یا جوے کو حرام کہتے ہیں یا لوٹ مار کو حرام کہتے ہیں، ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال تجارت ہے، اصل کام حلال ہے، تو اس وجہ سے یہ فرق رکھنا چاہیے کہ اگر حکومت نے کسی مصلحت کے تحت ایک چیز کے پر پابندی لگائی ہے یا مسلمانوں نے آپس میں اجتماعی طور پر فیصلہ کر کے ایک چیز کے پر پابندی لگائی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور لوگ اس کام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ اجتماعی فیصلے کی خلاف ورزی یا حکومتی فیصلے کی خلاف ورزی تو ہے، البتہ اس چیز کے پر حرام ہونے کا حکم ایسا نہیں لگے گا جیسے کہ چوری کے اوپر لگتا ہے یا ڈکیتی کے اوپر لگتا ہے، اس کے پر یہ حکم لگے گا کہ اس شخص نے جو کام یہ چیز کمائی ہے، چنانچہ اس پر دیکھیں ایک زمانے میں بحث پاکستان میں ہوئی ہے، مجھے صحیح سے مجھے یاد نہیں ہے اس وقت صحیح سے، لیکن میرے خیال علم میں ہے کہ شاید صوبہ سرحد میں یعنی KPK میں کوئی اس طرح کا کیس ہوا تھا کہ جو نکاح ہو گیا لیکن رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، تو ان کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ دائر ہوا، تو عدالت میں پھر غالباً سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، اور عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ ہم اس کو حدود آرڈیننس کے تحت نہیں دائر کریں گے، اس لیے کہ نکاح انہوں نے کیا ہے، ان کے گواہان موجود ہیں، ان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے البتہ قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اور وہ قانون بھی ایسا ہے جو حکومت نے مصلحت کے تحت بنایا ہے تاکہ حقوق کا تحفظ ہو، ایک آدمی کسی عورت سے شادی کر رہا ہے تو پتہ تو چلے یہ شوہر ہے نہیں ہے، کل کلا اس کے گواہان مر جاتے ہیں یا 4 لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، تو کم سے کم رجسٹریشن ہو اور اس کی اولاد، اس وجہ سے اس قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ قابل سزا ہے، اور علماء کرام یہ کہتے ہیں حکومتی مصلحت کے تحت جو قوانین متعین کی جاتے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، البتہ اس قانون کو توڑنے کے نتیجے میں اس کے پر وہ گناہ نہیں ہم عائد کریں گے جو کہ بالکل نہ ہونے کی صورت میں ہوتا، یعنی کہ جیسے وہ اگر آدمی نکاح ہی نہیں کرتا تب جو ایک حکم آتا وہ حدود آرڈیننس کے تحت آتا۔ اسی طریقے سے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کم عمری کی شادی کے پر ایک ہمارے یہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر ابھی لاہور ہائی کورٹ نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی فیصلہ بھی آیا ہے جو کہ ابھی سماعت میں ہے غالباً شریعت عدالت میں، اس میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کی شادی 16 سال یا 18 سال سے کم عمر میں ہوتی ہے، وہ شاید 3 مہینے چھوٹی ہے، پورے 3 سال 16 سال کی نہیں ہوئی جو پنجاب کے قانون یا سندھ کے قانون کے مطابق 18 سال کی نہیں ہوئی اور اس کی شادی ہوتی ہے، باقاعدہ نکاح ہے، گواہ ہے، تو قانون اس شادی کو منع کرتا ہے، لیکن اگر وہ دونوں آپس میں رہتے ہیں تو ان کے خلاف کیس کس کے تحت دائر ہوگا؟ کیا حدود آرڈیننس کے تحت ہوگا؟ تو اس پر ابھی بہرحال گفتگو جاری ہے، لیکن ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس کو ہم حدود آرڈیننس کے تحت نہیں دائر کر سکیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قانون کے خلاف ورزی تو اگرچہ کی ہے، لیکن ایک جو عرف و رواج میں شریعت نے اصول و ضابطے شادی کے مقرر کیے اس کی پوری پاسداری کی ہے، لہٰذا ہم ان کے اوپر کسی اور حیثیت سے حکومتی انتظام کے یہی حکم یہاں پر بھی ہے کہ جو لوگ اون پر خریداری کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر کے حوالے سے علماء نے پچھلے دنوں رائے دی تھی کہ جو لوگ ضرورت کے بغیر انویسٹمنٹ کی غرض سے ڈالر خرید کے رکھ رہے ہیں ان کو چاہیے اس سے اجتناب کریں، اس لیے کہ اس سے حکومت کو اور ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ڈالر خرید کے اس پر نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو یہ کہ ضرورت ہو ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے باہر جاتا ہے، لیکن وہ صرف ایک انویسٹمنٹ کے طور پر لیتا ہے، تو اس کی کراہت کا فتویٰ دیا تھا علماء نے، اور اس کے پیچھے بھی بات یہی تھی کہ اس تجارت کے حاصل ہونے والے نفع کو ہم سود کی طرح تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ شخص بہرحال گناہ گار اس معنی میں ہے کہ جائز قوانین حکومتی مصلحت کے قوانین اس کو یہ توڑتا ہے اور جس سے معاشرت خراب ہوتی ہے، اس کو توڑتا ہے، اور ایک بڑی بات یہ کہ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتا، ایک تو ہمارے یہاں ایک نفسیاتی مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی قانون حکومت نے بنایا ہے تو اس کو ہمارا توڑنا باعث ثواب ہے، ایسا غلط ہے، علماء لکھتے ہیں اس میں کہ تفصیل ہے، اگر ایک قانون مصلحت کے تحت بنا ہے تو یہ حکم یہاں پر بھی جاری ہے۔ اور جو بات فرما رہے ہیں کئی لوگ ملتے ہیں اور آپ کے پاس تو بہت افراد آتے ہوں گے کہ صاحب اسمگلنگ جائز ہے، کہاں منع کیا ہے دین نے اسمگلنگ کو؟ تو ریاستی قوانین وہ موجود ہیں، ریاستی قوانین کی پاسداری دین کا تقاضا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اگلا سوال، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حنیف صاحب دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ کافی ایسا ہے کہ اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، بہت
گہرائی ہے اس میں. جی 2-3 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے جو ہمیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت ہم کسے کہتے ہیں. تو دعا کی قبولیت ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ میری ایک خواہش ہے اور میں نے اللہ سے دعا کی, اولاد کے لیے دعا کی, کاروبار کے لیے دعا کی, کسی مقصد کے لیے دعا کی, صحیح. اور وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں, دعا پوری نہیں ہو رہی. ایک تو یہ مطلب ہے دعا پوری نہ ہونے کا. ٹھیک. اور ایک اب دین نے اس کے اندر تفصیل رکھی ہے. ایک مقصد دعا پوری نہ ہونے کا یہ ہے کہ شخص نے کوئی ایک متعین دعا تو نہیں کی, لیکن یعنی کہ جیسے کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے فلاں میرا ہو جائے, لیکن ایک شخص جو ہے وہ اپنے لیے مجموعی خیر و بھلائی کی دعا کرتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے خیر و بھلائی نصیب فرما. تو مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو رہی ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے خاص کو ٹارگٹ کر کے آپ دعا کر رہے ہیں, ایک ہے اجتماعی دعا. ٹھیک. تو اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی خاص چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ اس پر غور کر لینا چاہیے کہ کیا ہم دعا صحیح سے مانگتے نہیں مانگتے, اخلاص سے, ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لگ لپٹ کے دعا مانگتے ہیں, لگاوٹ کے ساتھ مانگتے ہیں. دوسری بات ہے کہ حدیث شریف میں حلال اور حرام کا جو بڑا واضح فرق ہے, جو ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے کئی دفعہ پیغام دے بھی چکے ہیں کہ کہیں ہمارے لوگوں کے حق مارے میں حرام کھاتے ہیں, اللہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رکھی ہے. اللہ. اور تیسری ایک اور بات ہے کہ بندہ مومن بسا اوقات اللہ سے جو دعا مانگتا ہے تو اس کی جو دعا پوری ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کبھی دعا اس کی تاخیر سے پوری ہوتی ہے, خواہش تھی اس کی کہ 2-3 سال میں یہ کام ہو جائے, کام ہوا وہ 20 سال میں. اور کبھی اس کی دعا اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی اور اس کو اجر اس پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ دعا 2 سال میں پوری کرنی ہے یا 20 سال میں. یہ اصل بات کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کو دعا کے نتیجے میں آخرت میں جو ملے گا دعا نہ قبول ہونے کی, تو وہاں وہ سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ انسان جو اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ ضائع نہیں جاتی. بعض دفعہ وہ ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور انسان ہونے کے ناطے اس کی ظاہر ہے اس کی جو سوچ ہے اور اس کا جو دور اندیشی ہے وہ اتنی نہیں ہو سکتی, تو وہ ایک چیز اپنے لیے مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بڑی چیز ہوتی ہے, وہ فوری اس کو نہیں ملتی, بعد میں ملتی ہے. اور اس کی ہم صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں فرمائیں, آپ کی حیات مبارکہ میں پوری نہیں ہوئیں, آپ کے خلفاء راشدین کے عہد میں پوری ہوئیں. بہت ساری خلافت کی دعائیں ہیں, لوگوں کی ہیں. اور آپ سے بڑا کون مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہوں. اللہ تو اکبر. ان کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی, ایک دعا کی تمنا کی, لیکن وہ آپ کی حیات مبارکہ کے بجائے بعد میں پوری ہوئی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ دعا ہم مانگیں اور وہ لازماً پوری ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں امید رکھنی چاہیے یا تو خدا کی اس کی نظر میں اس سے بہتر کوئی بات ہے جو کہ شاید آج پوری نہیں ہو رہی, بعد میں پوری ہو رہی ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں نہیں پوری ہوتی, اس کی اولاد میں پوری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی تسلسل رہتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے یہاں قبول نہ ہو, اللہ اس کے بدلے آخرت میں اجر دے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ شاید ہم دعا کے اندر, جسے کہتے ہیں نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا. ہم نے ہاتھ اٹھایا کر کے ہاتھ پھیر لیے, یہ نہیں, جیسے کہ لگ کے لپٹ کے مانگ کے دعا کی جاتی, شاید اس میں کمی ہو. اور پھر ایک اور بات یہ کہ یہ بھی سوچیں ہم کیا ہماری آمدنی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں, آمدنی میں حرام کرتے ہوں, کھاتے ہوں, لوگوں کے حق مارے میں ہوں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزوں کو ہم جب نظر میں رکھیں تو ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کچھ بھی مانگوں, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, وہ میری ضرورت, میری چیزوں کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. یہ بات بعض دفعہ لوگوں کے دل میں آتی ہے, میں مانگتا رہتا ہوں, ملتا نہیں. ٹھیک. تو خدا نہ خواستہ اللہ کو کسی بادشاہ پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ بادشاہ لاپرواہ ہے, سنتا ہی نہیں میری, یا اللہ تعالیٰ کا آڈٹ نہیں کرنا چاہیے. آڈٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اچھا, اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے نا کہ مجھ سے مانگو, مجھ سے دعا کرو, مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. وہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو دعائیں قبول کروں گا, قرآن کریم میں فرما رہا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر دعا قبول کرے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر دعا رد ہو جائے. ہماری کتنی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. دیکھیے انیق صاحب, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر فرمایا ہے جی, اور 2 جگہ ایسی آیت ارشاد فرمائی ہے کہ جو سن کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا,
یعنی انبیاء کرام اللہ اکبر. پر ایسا وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں جو اللہ نے ہم سے وعدے کر رکھے ہیں. جی یعنی اس قدر اللہ نے ڈھیل دی دشمنوں کو، ہاں اس قدر ڈھیل دی اللہ اکبر. کہ انبیاء کرام تک کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہاں تک کیفیت پہنچ گئی، جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. اللہ تو اکبر. اللہ کے یہاں چونکہ معاملات میں ایک خاص طریقے سے ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے تاخیر، تو اس وجہ سے بسا اوقات انسان کی طبیعت میں ایک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا ادعونی استجب لکم، ہاں تو کوئی غالباً کو پیراسیٹامول کی طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ صبح میں نے کھائی تو دوپہر تک سر میں درد ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ہاں اس کا مطلب بہت بڑا ہے، یہ کینوس بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے اس کا اثر فوراً دکھاتا ہے، ٹھیک. 20 سال بعد دکھاتا ہے، جی تمہاری اگلی نسلوں میں دکھاتا ہے. ہاں دعا ضائع نہیں ہوتی. ضائع نہیں ہوتی دعا، اس وجہ ذخیرہ سے وہ. اس ذخیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں قبول نہیں ہوئی تو وہاں ذخیرہ بن گئی آخرت میں. ٹھیک. اور دوسری بڑی بات ہے انیس صاحب، یہ جو قرآن کریم کی آیت ادعونی استجب لکم، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری بات سنتا ہوں دعا. اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی اللہ سے مانگنا اللہ اکبر. ایک خاص قسم کی بندگی ہے. جی ہاں اور حتیٰ کہ بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ ان پہ یہ کیفیت اتنی غالب تھی خدا سے مانگنے کی کہ اگر پانی بھی پیتے تھے نا تو پانی برابر میں رکھا ہے، سامنے ٹیبل پہ میز پہ رکھا ہے، تو پیاس لگی تو انہوں نے کہا پروردگار مجھے پانی پلا دے، سبحان اللہ پھر پانی اٹھا کے پیا. سبحان اللہ. اچھا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کوئی مزاحی بات، بلکہ یہ تھا کہ میرا ہاتھ جا کر پانی اٹھا رہا ہے اور میں پی کر مجھے تسکین مل رہی ہے، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے جی بالکل. اور میرے ہر کام میں اللہ شریک ہے. شریک ہے. تو ابدیت کا اس قدر اظہار ہوتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم حتیٰ کہ ایک شخص کو اگر اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کو بھی اللہ کو پکارے. تو دعا میں ایک طریقے کی خاص نوعیت کی بندگی ہوتی ہے، اظہار بندگی ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اس لیے یہ دعا کرتے وقت اس کو عبادت اور ابدیت کا اظہار سمجھ کے کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور بسا اوقات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جگہ بات سمجھائی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک چیز کو ممکنہ طور پہ تم ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے اچھی ہو. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مدت گزار لیتا ہے اپنی، تو دل میں اس کے آتا ہے کہ میں 20-25 سال کی عمر میں ایک دعا کیا کرتا تھا، وہ نہیں پوری ہوئی. آج جب میری عمر 55 سال ہوئی تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ اللہ نے تو اچھا کیا تھا وہ دعا پوری نہیں. اگر پوری ہو جاتی تو میں شاید یہاں ہوتا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں دکھا دیتا ہے کہ بھائی جب تم 25 سال کے تھے تو تمہارا ذہنی جیسے ہم کہتے ہیں نا افق کینوس چھوٹا تھا، تو تم اپنے تئیں کوئی ایک چھوٹی سی چیز مانگ رہے تھے یا ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں اس سے بڑی چیز اللہ نے تمہارے لیے رکھی تھی. تو جب تمہیں نہیں ملی تو تم ناراض ہو گئے کہ دیکھو یہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا تھا. ایک عمر میں ایک انسان دعا کر رہا ہے اللہ مجھے موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل مل جائے، نہیں ملی، اور بعد میں اللہ نے اس کو بڑی گاڑی دے دی. اس کو خیال آتا ہے میں کیا چھوٹی چیز مانگ رہا تھا مگر اللہ کے میرے لیے بڑی چیز لکھی تھی. تو یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی سی مثالیں میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب اللہ سے دعا کرے تو لگاوٹ ہو، جس سے کہتے تعلق ہو کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں اور میرا مانگنا ضائع نہیں جائے گا، اور اگر اس نے مجھے ابھی نہیں دیا تو ضرور میرے لیے کوئی اور چیز بہتر کرے گا. تو اگر اس سے کریں تو ٹھیک ہے. باقی یہ کھوج میں لگنا جسے ہم کہتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں 1-2 دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کھوج میں لگنا کہ میری عبادت قبول ہوئی، میرا تلاوت قبول ہوئی یا میری دعا قبول ہوئی، اس کی ایک فکر تو ہونی چاہیے کہ میری چیزیں قبول ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایسے کھوج میں پڑنا، یہ کوئی ہم اگر ہم روایات دیکھیں نا اوپر سے لے کر آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے آج تک، تو وہ اس کھوج میں نہیں لگتے تھے. یہ تو ہوتی تھی فکر کہ ہماری دعا قبول ہو. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو ربنا تقبل منا کہ اللہ تو ہماری بات قبول فرما، لیکن یہ کہ میری دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، یہ میری عبادت قبول ہوئی نہیں ہوئی، تو اس کی کھوج میں پیچھے لگ جانا اور نشانیاں پوچھنا اور یہ نہیں کرنا چاہیے. فکر ہو کہ یا اللہ میں جو دعا کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں قبول ہو، اس کے لیے اللہ سے دعا کر لی اور بس پھر اللہ کے حوالے کر دیں. سبحان اللہ. یہ پیچھے لگ جانا، اپنی دعا کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا اور خود بھی اللہ کے حوالے، بس اخلاص پیدا کرنا اور اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا پروردگار تیرے حق تجھ سے ہم دعا مانگتے ہیں اور تیرے حق میں ہم توقع کرتے ہیں تو ہمارے حق میں بہتر کرے گا، تو تیرے بارے میں ہمارا یہ رائے ہے تو ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. بس اب یہ کر کے سپرد کر دیا. باقی یہ کہ صبح شام آپ کھوجیں، تلاش کریں، جیسے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے بعض ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ جب لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ ہم آج تاک میں جاگیں تو شب قدر تھی یا نہیں تھی، تو بسا اوقات تو منع کرتے تھے، کہتے تھے اس کھوج میں نہیں پڑھو، تمہارا کام ہے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرو، تلاوت کرو جو تمہارے استطاعت میں.
اب وہ تھی یا نہیں تھی اس بحث میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ جب انسان ان چیزوں میں پڑ جائے تو ہوتا یہ کہ وہ اصل مقصد جو ہے ٹھیک بالکل اس سے وہ تھوڑا ہٹ جاتا ہے. آخری عشرہ ہر رات کو تاخرات سمجھو بس بس یہی عبادت کے اندر دعا میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہر دعا مانگتے وقت کہ پروردگار سے میں دعا کر رہا ہوں اور جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے سبحان عطا اللہ فرمائیں گے. سبحان یہاں نہیں اللہ. ملے گا وہاں مل جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ دعا کے جو آداب ہیں اس کا بھی خیال رکھیں کہ میں اللہ سے صحیح سے مانگ رہا ہوں, متوجہ ہو کے مانگ رہا ہوں, اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں میں نے حرام اور حلال کا وہ فرق رکھا ہے کہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب, لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا حرام, پینا حرام, اڑنا بچھونا حرام. تو اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کو ایسا مبتلا کر رکھا ہے, لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم کرتا ہے اور پھر جا کر جو ہے وہ بکرے صدقے کر رہا ہے, یہاں پر کالا بکرا کر رہا ہے, سفید بکرا کر رہا ہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. ہمارے ایک عجیب مزاج لوگوں کا پیدا ہو گیا ہے, میں حرم شریف میں جا کے دعا مانگ لوں, میں کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا مانگ لوں, لیکن اگر میں نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کوئی مجھ سے بات نہ کرے. یہ مزاج ہمارے بزرگوں میں اس پر ایک بڑی گفتگو ہے صوفیاء کرام میں کہ انسان کے لیے کثرت عبادت افضل ہے یا کثرت استغفار افضل ہے. تو بعض حضرات اس کو ترجیح دیتے تھے کہ کثرت استغفار اس لیے افضل ہے کہ انسان کا صاف ستھرا ہونا بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ اندر سے پلید ہو اور اوپر سے وہ پوشاکیں پہنتا رہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں لوگ کہتے تھے کہ ایک آدمی کی عبادت کم ہو لیکن لوگوں کے حقوق کا بوجھ اس کی گردن پہ نہ ہو. یہ بہتر ہے کہ وہ 50 لوگوں کے حق اپنے گردن پہ لادے ہوئے ہو اور خوب عبادت کر رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ساری عبادتیں ادھر چلی جائیں گی. تو اس وجہ سے اس پر ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کہیں ہم دعا کے جو بنیادی آداب ہیں جس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, کسی کا حق مارنا, حرام کمانا, ظلم کرنا, کہیں ہماری زندگی میں یہ چیزیں داخل تو نہیں ہیں. اور دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے. انسان بعض غلط چیزوں کو انسان اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے غلط چیزوں کا کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا یہ غلط ہے, تو کسی دوسرے کے پاس بیٹھے کسی سے بات کرے کہ بھائی میری زندگی دیکھ کے بتاؤ تمہیں لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا میں نے کسی کے ساتھ حرام کر رکھا ہو, ظلم کر رکھا ہو. یہ فکر اگر پیدا ہو جائے نہیں صاحب نا, تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان چلتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے تو فرشتے اس کے پر بچھاتے ہیں اس کے نیچے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہلکا پھلکا ہے, نہ کسی کا اس کے اوپر کوئی بوجھ ہے نہ کچھ ہے, خالی. اور ایک آدمی حاضر ہو رہا ہے بارگاہ میں اتنا بوجھ اٹھا کے, تو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین قبضہ کر لے تو قیامت کے دن اس کو طوق پہنایا جائے گا ایسا کہ 7 زمینوں کے برابر ہو. تو یہ فکر اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو دعاؤں کی قبولیت کی طرف اس طرح بھی ہو جاتی. اور اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک شخص بہت خراب آدمی ہے اور اس کی ساری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری غلطیاں اچھی ہیں, بلکہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے ساتھ یہ کوئی محاسبہ تو نہیں ہو رہا کہ سارا معاملہ قیامت میں ہو. چنانچہ بعض لوگوں کے ساتھ بعض حضرات لکھتے ہیں یہ بات کہ بعض دفعہ ایک آدمی بڑا ظالم و جابر ہوتا ہے اور دنیا میں اس کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ بڑا اکڑ کے پھر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر میرے ساتھ میں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو میرے ساتھ اس دنیا میں ہوتا. تو حالانکہ یہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو کچھ نہیں کرنا ہو, سارے کا سارا معاملہ اس آخرت میں ہو. اس وجہ سے اگر اس فکر کو ہم لے کر بندگی بھی کریں, عبادت بھی کریں, تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اور دعا کی قبولیت کے بارے میں وہی بات جو عرض کی کہ ہمیشہ یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں جو ہم چاہ رہے ہوں وہ صحیح ہو, ٹھیک ہے, اللہ کی نظر میں جو چیز ٹھیک ہوگی کیونکہ اللہ ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے. حکیم کیا وہی نہیں جانے گا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ الا یعلم من خلق. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ دعا کے حوالے سے یہ آخری سوال, اس کے بعد ابھی ذہن میں ایک آیا ہے وہ بات رکھوں گا, اس کے بعد ہم چلیں گے ویڈیو کوسچنز کی طرف. بعض افراد دعا مانگتے ہیں اور جو آداب دعا ہوتے ہیں, شرائط دعا ہوتی ہیں, وہ سب پورے کرتے ہیں وہ, تو اس کے باوجود ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا اس انداز سے, یعنی اس بہترین انداز سے دعا مانگنا, گڑ گڑانا, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا, اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بار بار اس سے یہ بندہ دعا مانگتا رہے؟ جی بالکل. بعض لوگ حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگوں کا مانگنا اللہ کو پسند ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بار بار مانگے, اور اجر تو اللہ نے دینا ہی ہے اس کو, یہاں نہیں ملے گا آخرت میں مل جائے گا. تو اس کا بار بار مانگنا اور بار بار پکارنا اس کی ابدیت ہے. تو اس وجہ سے جب ہمیں دعا مانگتے وقت ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے
اتنی لگاوٹ کے ساتھ، اتنا لگ لپٹ کے اور اتنا الحاح الزاری کے ساتھ ہم مانگیں کہ اللہ کو ہماری یہ بندگی پسند آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں شاید یہاں دنیا میں دے، ہماری دعائیں قبول کرے، یا ہمیں اس کا بہترین بدلہ آخرت میں دے. یہ بھی ایک اس کے اندر بات داخل ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا یہ سوال جو ہے کافی بڑا ہے، ہم جب جی ہاں، گفتگو بہت کریں تو بڑا پروگرام بھی سوال ہے. ناکافی، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب میں دعا مانگوں وہ قبول ہو، ضروری نہیں کہ فوراً قبول ہو، ضروری نہیں کہ بالکل بھی قبول ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ایک دعا مانگوں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس چیز کا میرے حق میں ملنا بہتر نہ ہو تو وہ نہیں ملتا، تقدیر میں میرے نصیب میں وہ نہ ہو، مجھے نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ میری آنے والی نسل کو مل جائے. تو بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگوں نے کسی شخص کو کوئی دعا دی، کسی بزرگ نے کسی شخص کو دعا دی، اس شخص کے حق میں وہ دعا پوری نہیں ہوئی، تو کسی نے جا کے پوچھا ان سے کہ بھئی اس کے حق میں دعا کیوں نہیں پوری ہوئی، آپ نے تو دی تھی، آپ کی دعائیں تو سب کو لگتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ غالباً اس کی تقدیر میں اللہ یہ نہیں لکھا ہے، لیکن اس کی ہونے والی اولاد میں یہ دعا منتقل ہو جائے گی، چنانچہ اس کے حق میں پوری نہیں ہوگی، اس کی اولاد کے حق میں پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز کئی طرح سے دی جاتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ میں نے مانگا، میں نے دعا کی تھی کہ منگل کے دن پوری ہو جائے، پوری نہیں ہوئی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں آپ میں پوری ہو، آپ کی نسلوں میں پوری ہو، اور پھر اس کو کسی اور شکل میں بھی پورا کرتا ہے. جیسے میں نے ایک بات کی تھی انیس صاحب، ایک بات لمبی ہوتی ہے لیکن ایک جملہ، بعض لوگ ایک بڑی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ خیر عافیت کا معاملہ فرما، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی خاص چیز نظر ہی نہیں آ رہی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے خیر اور عافیت کا ایک تصور اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ملے گی تو خیر و عافیت ہے، اور اگر وہ نہیں ملی تو خیر و عافیت نہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے. بہت طرح سے اللہ خیر عافیت رکھتا ہے، آفات سے محفوظ رکھتا ہے، زلزلوں سے محفوظ رکھتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، حادثات سے محفوظ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم خیر و عافیت مانگیں تو بسا اوقات جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو صبح کا یعنی دن کا کھانا مل جاتا ہے، سکون سے راحت مل جاتی ہے، تو دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی. آج ہم لوگ جو ہے مزے سے کھانے کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، 10 مشکلات اپنی جگہ ہیں لیکن 10 راحتیں بھی ہیں. انسان فطری طور پر مشکلات کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، راحتوں پہ نہیں کرتا. تو جب وہ دونوں چیزوں کو نظر میں رکھے، وہ بھی ایک ناشکری کی شکل ہے. ناشکری کی جب دونوں چیزوں کو نظر میں رکھتا ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ میرا پروردگار میری دعا قبول کر رہا ہے، چاہے جس شکل میں چاہ رہا ہوں بظاہر اس شکل میں نہیں پوری ہو رہی، لیکن پوری ہو رہی ہے. جی بالکل، جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جزوی طور پہ بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. کسی صحابی نے سوال کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کی بڑی اہمیت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے تو ہم اللہ سے صبر مانگیں تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ عافیت کے سوال کا کہا آپ نے، عافیت مانگو اللہ سے، صلی اللہ العافیہ. اللہ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس درجے کا صبر ہم سے مانگ لیا جائے. تو صبر تو ہے جب ہے کہ جب کوئی چیز آ جائے ہم پر، آفت آ جائے تو صبر ہے. لیکن خود صبر مانگنے کا مطلب ہے کہ پھر ہم مشکل مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو اس معنی میں نہیں مانگا، بلکہ مانگا ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل بڑے مشکل حالات ہیں، ان حالات کے اندر انسان کی زبان سے کفر یا کلمات ادا ہو جاتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ ان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا گہرا سوال اور ہے، اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ آج کل کے حالات میں تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہے. بعض دفعہ انسان کے منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، تو اللہ سے توبہ سب سے پہلے کرنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو سے واقف ہے. اللہ کے علم میں کہ اس شخص نے اگر کوئی جملہ غلط ادا کیا ہے تو اس شخص کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اس کا یہ خیال یہ نہیں ہے. اس وقت کسی خاص کیفیت میں آ کر، جذبات کی رو میں بہہ کر اگر اس نے یہ حالات کی سختی کی وجہ سے کوئی جملہ نکال دیا ہے، یہ کوئی ناشکری کی بات کر دی ہے، تو اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. ہمارے یہاں بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت انسان جب بستر پہ لیٹتا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیا کرے کہ پروردگار دن بھر میں خدا جانے میں نے کیا کیا ایسی باتیں کی ہیں. تو قرآن حدیث میں ایک دعا آتی ہے نا کہ اللہ سے وہ انسان دعا مانگے کہ میں تجھ سے ان گناہوں کی پناہ ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، چھوٹے ہوں یا بڑے، میں بھول چک میں کر گیا ہوں، ایسی بات کر دی جس سے اللہ ناراض ہو، ایسی بات کر دی جس سے ناشکری کا اظہار ہو.
تو پھر اس صورت میں ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ جب عشاء کی نماز پڑھ لے یا رات سونے کو لیٹے، کوئی ضروری نہیں کہ نفلیں پڑھے، لیٹے لیٹے بھی اللہ سے دل سے استغفار کر سکتا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی میں، بے دھیانی میں کوئی بات ایسی سرزد ہو گئی جو تیری ناراضگی کے سبب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مداوع ہو سکتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا سینا او او اخطانا. وہ اس میں اسی طرح کی تعلیم ہے کہ ہم اللہ. بھول میں، غلطی سے، کسی لڑائی جھگڑے میں، بے دہانی میں ایسی بات کر گئے اللہ لیکن فوراً تنبہ ہوا، تو اس میں تنبہ فوراً. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کا انتظار نہ کریں. آپ کے منہ سے ایک جملہ نکلا، آپ کو خیال آیا میں نے ایسا کیا ہے، اللہ فوراً اللہ سے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ناشکری کی بات کوئی نکل گئی، کوئی غلط بات نکل گئی، اب نے کہ کس مصیبت میں اللہ نے ہمیں پھنسا دیا ہے، نعوذ باللہ. وہ بول دیتے ہیں جب بارش کراچی میں ہوئی تو خوب پانی کھڑا ہوا، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، 4 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں، تو کوئی جملہ ایسا ناشکری کا نکل گیا، کوئی غلط بات نکل گئی، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور سرے کی پروردگار، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمانے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ کچھ ہے، کوئی کچھ طریقہ ہے، کوئی کچھ طریقہ ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ایک مسلمان ملک میں یہاں عافیت و سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں. 10 مشکلات ہیں، لیکن دنیا کے ایسے بہت سے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کا بحیثیت مسلمان رہنا مشکل ہے. جی ہاں کم سے کم ہم ان سے بہتر ہیں. جی ہاں. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو تو یہ قدر کریں پاکستان قدر کی. کریں، اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں، اس پس منظر کے ساتھ دیکھیں. اور اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ قابل اصلاح ہیں یا جو تکلیف دہ ہیں تو ان کے حل کی بھی کوشش کریں، لیکن زبان سے ایسی بات نہ نکلے، اور اگر نکل جائے تو فوراً قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، کوئی بے حیائی کی بات سرزد ہوتی ہے، یا کوئی غلط بات کر کے اپنے اوپر کچھ کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. فوراً اس چیز کے نتیجے میں ہمارے یہاں علماء کرام اور صوفیاء کرام یہ بات کہتے تھے، جب بھی تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے تنبہ ہو جائے اور بات دل میں آ جائے، تنبہ یعنی انتباہ ہو جائے اور فوراً تمہیں پتہ چل جائے کہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو بلا تعویل اللہ سے معافی مانگو. اور بلا تعویل اور بلا تاخیر. بلا تاخیر کہ بھائی نہیں میرا مقصد یہ تھا، ابھی تک کچھ نہیں. جی ہاں. یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو مجھے معاف فرما، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرے ساتھ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جی ہوتا یہ ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ معافی تلافی ہوتی رہتی ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کو سمجھائے کہ بھائی تم نے غلط جملہ کہا تھا، جی ہاں. تو بحث کر کے اس کے ساتھ الجھے نہیں، جی ہاں. تعویل نہ کریں، کیونکہ گناہ کی تعویل کرنے کے نتیجے میں جی دیکھیں سب سے پہلے تعویل کس نے کی تھی؟ جب شیطان نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو فوراً تعویل کی اس نے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو. حالانکہ کوئی مکان نہیں تھا اس تعویل کا، جی اس کو فوراً اللہ کے آگے پہلی بات اس کو سرتابی کرنی نہیں چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھے کہا تو تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، جی کہ جب میں نے تجھ سے کہا تھا تو تو نے کیوں انکار کیا، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ پروردگار غلطی ہوئی. تو اس نے کہا نہیں، وہ تو میں نے تو اس لیے انکار کیا کہ میں اچھا ہوں، یہ برا ہے. یہ ہے غلط کام اور گناہ کی وہ تعویل جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. چنانچہ اگر غلط کام ہو اور آپ کو کوئی آ کے سمجھا دے تو آپ اس پر خاموش ہو جائیں، یا اس پر کہہ دیں اچھا میں اس پر غور کر لیتا ہوں، یا یہ کہ سامنے والے کو کہہ دیں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ٹھیک ہے، تم نے میری غلطی پر مجھے تنبیہ کی ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب تعویل کرتے ہیں آپ جی، اور فیصلہ اپنے حق میں خود نکال لیتے ہیں، خود نکال لیتے ہیں، جیسے شیطان نے نکالا کہ انا خیر منہ. خلقتنی من نار. کیوں بھائی میں کون ہوتا ہوں یہ طے کرنے والا؟ بلکہ مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ وہ خیر بھی تھا جی تو حکم کس کا آیا تھا؟ جی کہ بھائی تم اس سے اچھے بھی تھے. ٹھیک. اگر حکم آ گیا تھا کہ سجدہ کرو تو پھر وہاں سرتابی نہیں تھی. جی ہاں. تو ایک تو اس نے سرتابی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھ سے کہا سجدہ کرو تو پھر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کو کیا یہ کہنا بنتا تھا؟ اس کا بنتا ہی نہیں تھا. بھائی تم بھلے انسان سے 1000 گنا افضل ہو لیکن خدا کا حکم ہے جی تو تمہیں تابع ہونا چاہیے تھا. وہاں تم نے تعویل کی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کہیں غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ تنبیہ انسانوں کے ذریعے کراتا ہے. کبھی دل میں خیال آتا ہے، کوئی برابر سے گزرتے ہوئے کہہ دیتا ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پکڑ کے اس کے ہاتھ موڑ دیے، گالم گلوچ شروع کر دی، تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا. اگر اس کی بات ناگوار بھی لگے لیکن بات اگر صحیح ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، بول دیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے میں دیکھ لیتا ہوں، اور دل میں کریں کہ پروردگار تیرا شکر.
علیق صاحب ہمارے یہاں بعض صوفیاء کرام اور بعض مشائخ یہ کہتے تھے کہ اگر غلط بات پر آپ کو انسانوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو نا، اس پہ بھی شکر کریں، جی سبحان اللہ، اس سبحان لیے کہ اللہ، غلط سبحان کام پر تنبیہ ہو جانا اللہ۔ ہاں یا اللہ کی طرف سے بندوں کے ذریعے، مخلوق کے ذریعے، کسی ذریعے سے انتباہ ہو جانا، اللہ اکبر، یہ اللہ کا ایک مہمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ یہ تو قرآن کریم میں ان کی صفت بتائی نا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ خواہشات کو معبود بنایا، پھر اللہ نے اس کے آنکھ، ناک، کان پہ مہر لگا دی اور اس کے اپنے حوالے کر دیا، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ تو اس وجہ سے جب تنبیہ ہو، چھوٹے کی طرف سے ہو، بڑے کی طرف سے ہو، اگر تنبیہ ہے تو آپ اس کو سنیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے، مہمان کی ناقدری کریں گے، یہ تنبیہ ہونا ختم ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان اندھیروں میں ادھر ادھر الجھتا رہے گا۔ اس وجہ سے جو ان کا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے کہ واقعتاً اور بہت آتا ہے لوگوں کا کہ کوئی غلط بات کر گئے، منہ سے نکال دی، اور کسی نے اگر غلط بات نکال دی ہے جی تو اس کے پیچھے پڑھ کے تلقین نہ کریں، اس کو سمجھا دیں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے، واقعتاً حالات بہت اچھے، مشکل ہیں، سخت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات تم نے بڑی بھاری کہی ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا، بہترین بات۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کو جا کر بہترین کہیں تجھے بات۔ شرم نہیں آتی اور تو کافر ہو گیا بس ہے، اس کو بہت ہی وہ سب محبت کے ساتھ محبت کے سمجھا ساتھ، دیا اس لیے جائے۔ کہ اصل دین میں لانا کمال ہے، دین سے باہر نکالنا بہت اچھی کمال نہیں ہے، دائرہ اسلام میں داخل کرنا کمال ہے۔ ٹھیک اب ہر آدمی کو ہم کہیں گے کہ تم فاسق ہو، فاجر ہو، گناہ گار ہو، ہوا ہے شرزد گناہ اس سے، بے احتیاطی کی ہے اس نے، زبان سے ایسے کلمات بولے ہیں، جی لیکن حالات کی وجہ سے بولے ہیں تو اس کو سمجھا دیا کہ بھئی ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں، ایسے بولتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ لیتے، تم نے یہ جملہ بول دیا، اس کے بجائے کچھ اور بول دیتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان دوسرے کو ایک خیر خواہی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو نصیحت میں بھی خیر خواہی کریں، سبحان اللہ، اور اگر کوئی آدمی آ کے آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی بھی خیر خواہی کریں، آپ کے تمہارا شکریہ بھائی، تم نے سبحان اچھی بات اللہ۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت۔ پروردگار بحروں پر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس جگہ پہ بہن بھائیوں کا وراثت میں حق ہو اور وہ ادا نہ کیا جائے، کیا اس جگہ کی آمدنی حلال ہے؟ جبکہ کاروبار کرنے والا متقی پرہیزگار ہے اور وہ جو ذریعہ ہے آمدنی یا کاروبار ہے وہ بھی حلال ہے۔ پروردگار بحروں پر۔ ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ہر مسئلے کی نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے۔ جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ سب کو حصہ نہ دیا جائے، تو سامنے والے کا کیا دعویٰ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات بھی سننی چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک کام کر رہا ہے جس کے اندر اس نے حق مارا ہوا ہے لوگوں کا، ٹھیک، اپنا کام بھی اس کا ہے، جائز ہے، اپنی محنت بھی شامل ہے، کام حلال ہے، اور اس نے دوسروں کا حق مارا ہوا ہے، تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپس میں ان کا تنازع کوئی چل رہا ہو، کوئی مقدمہ چل رہا ہو، جب تک کوئی تصفیہ، کوئی فیصلہ نہیں آتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کاروبار حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کا آپس میں ایک تنازع ہے، کوئی مقدمے بازی ہے، تو جب تک کہ جرم کا فیصلہ نہ ہو اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ اس نے کسی کا حق مار کے، چاہے وہ اپنے بہن بھائیوں کا حق مارا ہو، اپنی بہن کا حق مارا ہو، جیسے لوگ وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یا پھوپھی کا حق مارا ہو، یا کسی کی جائیداد قبضہ کی ہو، تو پھر ایسے شخص کے کام کو ہم 100% تو حرام اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کی اپنی جائیداد بھی موجود، اپنا کام بھی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ نا، جسے ہم کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آج کے دور میں ہم کیا شکوہ کریں لوگوں سے، آج سے کوئی 50 سال 70 سال پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر اس طرح کے لوگ ہوتے تھے کہ جن کی آمدنی میں کوئی گڑبڑ ہوتی تھی، جی ہاں، تو معاشرے کے جو ثقہ حضرات ہوتے تھے وہ ان سے بچتے تھے، جی ہاں، کہتے تھے کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں۔ اب تو فرق ہی ختم ہو گیا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کھڑا ہونا تھے پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ دیکھے جائیں گے تو ہمارے بارے میں کیا رائے قائم ہو جائے گی کہ کس کے ساتھ تم کھڑے ہوئے تھے۔ جی، تو اب اس وجہ سے جو ہے ہم اس آدمی کی آمدنی کو 100% تو حرام نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس کی آمدنی مخلوط ہے، اپنا جائز پیسہ بھی ہے، لیکن گناہگار وہ آدمی ضرور ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کے بارے میں 100% حتمی طور پہ طے ہو جائے کہ اس نے کسی کا حق مار کے یہ کام کر رہا ہے، اور تو اس کی آمدنی حرام ہے، لیکن اگر کوئی مقدمے بازی ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو پھر ہم اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس، ان سوالات کو ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔
अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि टूट पड़ने वाले गमों को सब्र की पुख्तगी और हुस्न यकीन से दूर करो। टूट पड़ने वाले गमों को सब्र की पुख्तगी और हुस्न यकीन से दूर करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।